السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اپنے خطبے اپنی انجمن میں ماہ محرم کی فضیلت پر بات کروں گی، تو چلیے شروع کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اب محرم سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ماہ محرم کی فضیلت پر خود قرآن پاک ناطق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جن میں ایک مہینہ محرم کا ہے۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جدال و قتال اور قتل و خونریزی سے پرہیز کیا جائے۔ قتل اور خونریزی تو سال کے کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ محرم کے مہینے کا حکم دے دیا گیا ہے تو اور کسی بھی مہینے میں قتل اور خونریزی جائز ہو۔ قتل وغیرہ ایسی چیز ہے جو سال کے کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ممانعت کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے میں قتل و خونریزی یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ اور دوسرے مہینوں کے مقابل میں 2 چند ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللہِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، یعنی سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں یہ اسی دن لکھ گیا تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں ماہ محرم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ان حدیثوں میں بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، اور ہم صرف صحیح حدیثوں کا بیان پر اتفاق کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشوراء یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہ دن ان لوگوں کے نزدیک محترم اور مبارک دن ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اس لیے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کا حق ان یہودیوں سے زیادہ ہم کو پہنچتا ہے، اس لیے آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہوں اس سے متعلق، روزے سے متعلق آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم عاشوراء کا روزہ جو رکھتے ہیں تو وہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے ثواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی عاشوراء کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ کتنی فضیلت ہے عاشوراء کے روزے کی، اس چیز کو حدیث سے سمجھیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، یعنی اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں، اس لیے سب اللہ کے مہینے ہیں، لیکن خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہنا، یعنی اس مہینے کی فضیلت کی دلیل ہے کہ یہ مہینے کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں 9ویں اور 10ویں کو، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کس طرح سے روزہ رکھا گیا ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محرم کے مہینے کو مقدس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں کرتے اور عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ نے اختیار دے دیا اور فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس میں یہ بھی جو ہے ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث سے کہ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے، چونکہ یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو یہ ان کی سنت ہے، تو رکھنا ثواب ہے اور اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ ہم کو ہر حال میں ہی رکھنا ہے۔ مذکورہ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ماہ محرم کی تکریم کی جاتی تھی اور اس تکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں باقی رکھا، بلکہ روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن سنیت باقی رہی، یعنی سنت ہے۔ یہ ہے اہمیت اور فضیلت ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ہم مسلمانوں کی یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہر سال یہ مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ آتی ہے لیکن ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ عاشورہ کا روزہ رکھ کر اپنے 1 سال کا گناہ معاف کرائیں۔ ہاں، ہم میں سے ایک جماعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کو قسم قسم کے کھانے تیار کریں گے، خوشی اور جشن منائیں گے، مدح صحابہ کی مجلسیں سجائیں گے اور بے سر و پاک قصے کہانیاں سنا کر ماحول کو گرم کریں گے۔ دوسری طرف ایک جماعت کا یہ حال ہے کہ حضرت حسین کے غم میں سینہ کو بی جائے گی، آگ اور زنجیر کا ماتم کیا جائے گا، من گھڑنت اور بے بنیادی قصے سنا کر مگرمچھ کے آنسو گرائیں گے اور گروائیں گے، شان صحابہ میں گستاخیاں کی جائیں گی، گالیاں دی جائیں گی۔ اس سے افراط اور تفریق نے مسلم سماج میں دشمنی، بدگمانی اور دین سے بیزاری کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جو غیر مسلموں کے لیے اسلام سے تنفر کا سبب بن گیا ہے۔ اور جگہ جگہ اس طرح سے ماتم وغیرہ کیا جانا جو چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام کبھی اپنے اوپر ظلم کرنے کے بارے میں نہیں بولتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز میں بہت آسانی دی ہے، محرم میں، محرم کی فضیلت میں، اور روزہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ، اور اگر سنت ہے اس میں بھی آپ کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ نہیں رکھیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن رکھنا ثواب ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس روزے کا 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام کریں
اور کوشش کر کے رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت کی ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم سے کب، کیسے، کہاں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کے کتنے گناہ وہ کب کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، انجانے میں، جان بوجھ کر کے۔ تو جب ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں، تو اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے ارادے کو پختہ کر کے روزے کو رکھیے اور اپنے گناہوں کو